یہ وہ روحانی حرارت ہے جو انعکاس کرتی ہے دوسرے پر اور اسے بھی ولی بنا دیتی ہے نا ایسا؟ اب قابل غور بات یہ ہے کہ سورج 1000 سال تک دو پہاڑوں کے سنگم پر توجہ فرمائے، متوجہ رہے، اعتنا کرے، تو وہ اتنے صاف ہو جاتے ہیں کہ پتھر پتھر نہیں رہتا، اس کی کمیت اور کیفیت بدل جاتی ہے، وہ لال یاقوت بن جاتا ہے۔ بھائی سورج کی یہ شان ہے، اس کی نظر پتھر پر پڑ جائے تو لال بن جاتا ہے۔ اللہ اپنے ارادہ الوہیت کے ساتھ 1000 سال نہیں، جب سے اس کا ازلی ارادہ قائم ہوا، جب تک اس کی ابدی ارادوں کی عظمت حرمت اور قائم ہے، تب سے وہ محمد اور آل محمد پر توجہ کر رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس کا علم کتنا ہے، اس کی نظر میں وسعت کتنی ہے، عالم الغیب ہے، ہاں جی وہ ہے نا سارا۔ جب اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے علم کی عظمت میں توجہ فرماتا ہے، اور کب سے کر رہا ہے؟ جب کب بھی نہیں تھا۔ کب تک یہ کرتا رہے گا؟ جب کب بھی نہیں رہے گا۔ تو مجھے بتائیے کہ سورج کی نظر کا فیضان مانتے ہو تو سورج کے خالق کی نظر کا کوئی فیضان نہیں ہے؟ اچھا، سورج کی نظر ہو تو نتیجہ ملتا ہے، اور خالق شمس کی نظر ہو تو نتیجہ نہیں ملتا۔ جب محمد اور آل محمد پر وہ اپنے ارادہ ازلی سے درود پڑھ رہا ہے، متوجہ ہے، اے اللہ کسی اور بننے بھی دیکھ لے، اب مسکین بیٹھے دعا دریا بیٹھا، ادھر بھی تھوڑی جی نظر پھیر لے، ہمیں آنکھ پھیر کے ٹھیک ہے کسی اور بننے بھی نظر کر لے تو اللہ کیا فرماندا ہے؟ اچھا اب وہ اپنی توجہات کا قبلہ، اپنی اعتنا کا قبلہ محمد اور آل محمد اور آباء محمد کو بنائے ہوئے ہے۔ کب سے ہے؟ الذی یراک حین تقوم۔ محبوب ایک وقت بتاتا ہوں جب وقت بھی کسی اکائی میں نہیں تھا، ہم اکائیوں سے پہلے ابو طالب کو دیکھ رہے ہیں، تیری ذات کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جس ذات والا صفات کا شریک کوئی نہیں، اپنی لا شریک نظروں سے متوجہ ہے محمد اور آل محمد پر اور ابراہیم اور آل ابراہیم پر، نتیجے میں کیا ہوگا؟ تو جب وہ جو عظمت شان بیان کر رہا ہے، دیکھ کے ہر لمحے نئی شان بیان کر، اور قرآن بولتا ہے کل یوم ہوا فی شان۔ میرے محبوب میں چس نال پیار کیتا ہے، مولوی والا نہیں کیتا۔ کل یوم ہوا فی شان، میں قادر مطلق ہوں، ہر دن میں ایک نئی شان کا اظہار کرتا ہوں، لیکن جب تیرا پیار آتا ہے وما تکون فی شان، تیری ہر لمحے نئی شان ہے۔ اچھا، یہ آیت سنیے، اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ ابو طالب کے سینے میں چھپا ہوا راز ہے۔ ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فُضُ الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا محمد۔ اے اللہ تجھے تیری غیرت سے پہچانا، حیرت ہے تیری غیرت پر کہ تو نے اپنے محبوب کو وجود بھی اپنے وجود کے فیضان سے دیا ہے، اور اپنے محبوب کو نام بھی کسی کا نہیں، اپنا ہی نام دے دیا ہے۔ تو محمود ہے، تو ہے جس کی حمد کی جائے، اور یہ محمد ہے جس کی بار بار حمد کی جائے۔ تو قرآن کی آیت آ گئی کہ میں اپنی شان کا اظہار ایک دن میں ایک مرتبہ کرتا ہوں، لیکن محبوب تیری شان کا اظہار ہر لمحے کرتا ہوں۔ اور پھر بڑے عجیب بات ہے قبلہ کہ اس طرف آؤ یار،
کہ اعتناء وہ کب سے کر رہا ہے؟ ہر اعتناء میں نئی شان ہے. اے اللہ رک جا، سا لے لے. فرمایا میں پاکاں نہ آلودگی دوں. قبلہ اگر محمد اور آل محمد اور آبائے محمد کی شان کا احاطہ ہوتا، کو حد بننا ہوتا، تو اللہ کسی لمحے کے لیے چپ رہ جاتا. وہ چپ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ابھی حدود کائنات سے ان کی شانیں جب سے شروع ہوئیں، الذی یراک حین تقوم، الذی یراک حین تقوم. قرآن سورہ طور بھی ارشاد کرتی ہے فإنک بأعیننا. مولوی صاحب سوال کرتے ہو کہ کبھی ادھر ادھر دیکھ لیا کرو، تو کائنات میں بڑی رنگینیوں کا خالق میں ہوں، پر مجھے بتاؤ محمد اور آل محمد سے بہتر کوئی وجود تو سامنے لے آؤ، میں ادھر دیکھ لوں گا. فإنک بأعیننا. میری محبوب جب سے ہم نے قدرت کی نگاہوں کو کھولا ہے، سامنے تیری ذات آئی ہے، پھر کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں. جب سے تورے سنگ لاگے نین پیا. اچھا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں دوستو، کہ جس خدا کو اتنا عرصہ لگ گیا شان ابو طالب بیان کرتے ہوئے، شان اہل بیت اور شان محمد بیان کرتے ہوئے، ابھی تک وہ ختم تو نہیں ہوا. آگے عرصے کا تصور نہیں دیا قرآن نے کہ یہاں کر رک جائے گا. اس کا مطلب ہے اگر دیکھو خدا کہتا ہے کہ میں باتیں دہراتا نہیں ہوں، ہر لمحے نئی شان، ہر لمحے. تو اتنی شانیں تو شان ابو طالب کی ہیں کہ ابھی تک اللہ نے بھی بس نہیں کی. جس دن اللہ بس کر دے گا اسی بھی چپ ہو جانا. مولوی اے ملنگا نو نہ چھیڑ، اللہ نو سمجھا. اللہ نو سمجھا بھی چپ کر رہا ہے یار، کوئی ساڈا بھی دال دلیہ بنن دے. اچھا عرض یہ کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے. 3500 سال سے فترۃ الوحی سے زمانہ گزر رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب میں کوئی نبی نہیں آیا. لوگوں کے خیال سے بھی اتر گیا کہ وحی بھی کوئی شے ہے، نبوت بھی کوئی چیز ہے. کوئی شخص نبوت سے آشنا نہیں تھا. کریم آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا، وہ بھی کعبے نے بتایا کہ کعبہ سجدہ ریز ہو گیا درے یار کی طرف. تو کہا کعبہ تجھے کیا ہوا؟ کہا بابا جی چھوڑو تباہ ہوتا رہ گئے، کعبے کا کعبہ آ گیا ہے. چلے گئے، دیکھا تو گھر روشن ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہے. فرط جذبات میں شوق آیا، حضور کو اٹھایا، بوسہ دیا اور لہرا کر کہا الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد زاد فی المہد فی الغلمان. اللہ تیری حمد ہے، آج تو نے میرا اجڑا ہوا چمن بسا دیا ہے. ہاں یہ ایسا بیٹا عطا فرمایا، یہ پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے. آئیے ابھی یہ گفتگو جاری تھی تو حضرت ابو طالب لڈی ڈالتے آئے. کہا انا احق بکم، بابا اس کا زیادہ حقدار میں ہوں. ابو طالب کو کس نے بتایا تھا کہ تو حقدار ہے؟ تو تیرا ابا کھلوتا ہے. ہاں جی کوئی تو راز ہے نا جو صرف ابو طالب جانتے ہیں، کائنات کا فرشتہ بھی نہیں جانتا. کوئی راز ہے. میں عرض کرتا ہوں، یہ مولانا صاحبان سے پوچھیں، پھر بخاری میں اٹھائیں، بخاری کو اٹھائیں جس کو یہ پڑھتے ہیں مولوی بنتے ہیں. بخاری پڑھتے پڑھتے جناب والا ایک مقام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ بڑا عجیب ہے، وہ بڑا عام فہم ہے کہ مکہ میں قحط پڑتا ہے، بارش نہیں ہوتی. کفار مکہ گئے بتوں کے پاس
وہ اپنا ترلا شرلا مارا، بت بت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے، کہنے لگے بابا بت روٹھ گئے ہیں، چلیے آپ بنی ہاشم میں اچھے لوگ ہیں، اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہیں، بتوں کو ذرا منا دیجیے. یاد رکھیے یہ جملہ فقیر کہہ رہا ہے، یہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے، اور مولویوں کو بٹھا بٹھا کے پکڑ کے چوراہوں پر بتاؤ یہ وہ جملہ. سب سے پہلے سرزمین عرب پر نبی کی ذات سے بھی پہلے کیا کہا میں نے؟ جس نے بتوں کی مذمت کی ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ابھی نبی خاموش، وہی خاموش، خدا خاموش. وَإِنَّن سَنَائی وَإِنِّي آئِبُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ. لوگو تم کہتے ہو کہ بتوں کو مناؤ، میں تو ان پر تھوکتا بھی نہیں ہوں. وہ کفار گرج کر بول گئے بابا پہلے ہم تباہ ہو گئے اور رہتی کسر تو نکال رہا ہے، چپ کر اگر نہیں آنا تم. کہا میں تو کہوں گا، یہ پلیدی ہے کائنات کے اندر. کہا بابا بارش نہیں آئے گی، ہم مر جائیں گے. کہا او ظالمو بارش ہمارے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھایا، لے گئے. اور بڑا عجیب سا فلسفہ جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. مولویوں کو کہو کہ دوبارہ کلمہ پڑھیں اور توبہ کریں ابو طالب کے معاملے میں. وہ گئے کعبہ کے اندر، دعا نہیں کی. صحیح تو یہ تھا کہ دعا کرتے جو قاعدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے ساتھ لگا اور کہا کیا محبوب ذرا چشمے بے تاب سے ذرا اوپر دیکھو نا، ایسے نگاہ نازنین سے ذرا اوپر تو دیکھو. سرکار نے چھوٹی عمر اوپر دیکھا، ہوا کیا؟ کوئی اسباب بھی نہیں میسر، بادل شادل کچھ بھی نہیں. جو ہی رخ رحمت اٹھا آسمان کا سینہ چر گیا. اور کہا کیا؟ وہاں ابو طالب وجد میں آ گئے. لڈی ڈال کر کیا کہتے ہیں یہ سنانا چاہتا ہوں. وَبْيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَارُ الْيَتَامَى إِسْبَةٌ لِلْأَرَامِنِ. محبوب تیرے حسن کی سفیدی نے آسمان کو بھی پاگل کر دیا ہے. تیرے حسن کی رعنائی کو آسمان بھی نہیں برداشت کر پایا. وَبْيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. اور پھر ایک جملہ بولا جو آپ کے لیے فکر ہے. سمال الیتامہ، حضور چند سال کے ہیں، 2-4 سال کے ہیں. سمال الیتامہ، ابھی بچہ پیدا ہوگا، وہ اٹھے گا، چلے گا، بڑا ہوگا، تعلیم حاصل کرے گا، کردار دے گا، پھر جا کر اس کے کردار کی نشاندہی ہے نا. ایسا کائنات میں کوئی بچہ آیا ہے جس کے بارے میں کردار دینے سے پہلے اس کی حرمت کو بیان کر دیا گیا؟ کہتے ہیں سمال الیتامہ، ابو طالب کی نظریں دیکھ رہی ہیں. سمال الیتامہ اسبۃ، تیرا دامن یتیموں کی پناہ گاہ ہے، بیواؤں کا آسرا ہے. میں پوچھتا ہوں، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، آج کے ملا عزم کے تراشے ہوئے تصور دین کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہوں، بتاؤ حضرت ابو طالب کے پاس وحی آئی تھی، الہام ہوا تھا، کس نے بتایا کہ یہ سمال الیتامہ ہے، یتیموں کا آسرا ہے؟ یہ نبوت کے چہرے پر جب نظر سے نظر لگی تو کائنات کھل کے سامنے آ گئی.
جانتے کیا ہوا ہے یار؟ میں یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہ اس کو جانتے ہیں، ایک علم ہے میسمرزم، کیا کہتے ہیں، اور اس کے لیے کیا ہے، سورج کی طرف تکتے رہنا، سورج کی شعاؤں کا انعکاس، جس وقت وہ حد تکمیل تک پہنچتا ہے تو پھر نظروں میں وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ صاحب نظر جدھر چاہے کسی چیز کو موڑ دے۔ یہ بڑا مسلم علم ہے، جیسے چاہے موڑ دے۔ بھئی سورج کو جو نظر تکتی رہے اس میں یہ طاقت آ جائے، اور جس نے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، جس نے ان نظروں کو تکا اس یاد یہ چاند چمکتا ہے، آپ میں سے کوئی کاشتکار بھی بیٹھا ہوگا، پودے سورج اگاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پودوں میں ان کے پھلوں میں مٹھاس چاند کی چاندنی پیدا کرتی ہے، ایسا ہے نا، یہ ایک فطرت ہے۔ جدھر چاند کی چاندنی توجہ کر لے وہ کڑوا بھی میٹھا، اور جسے جدھر رخ والضحا جس طرف ہو جائے تو وہ مٹھاس نہیں پیدا ہوتی۔ مولوی کیوں کوڑا ہو گئے ہیں؟ مٹھا ہو جا، ایمان لایا، ایمان لایا۔ شمال الیتامى عصمۃ للانام، شمال الیتامى یہ مستقبل تعین کر رہا ہے ابو طالب، کس کا؟ نبوت کا۔ جو شخص نبوت کے مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے تعین، اسے نہیں پتا نبی کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اٹھایا تو اللہ کی بارگاہ میں حمد بیان کر رہے ہیں، ابو طالب آئے، لڈیاں ڈالنی، پہلے بنگڑا ڈالا اور حضور کو اٹھایا، ہائے ہائے ہائے، ماتھے کو بوسا دیا تو فرط جذبات میں آ گئے، کہا ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدی والمعید، اے محمد تجھے اس نے بنایا ہے جس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے۔ سرزمین عرب پر 3500 سال کے بعد جس نے خدا کو لا شریک کہا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ او مولوی تیری تے روح ہی نہیں سی آئی۔ ابو طالب اس وقت سے اور کعبہ کی اپنا مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے ملیک الناس لیس لہ هو الوہاب والمبدی والمعید۔ اللہ تیری کمال نہیں، تو نے حسن کی ابتدا بھی محمد سے فرمائی اور انتہا بھی یہیں کر لی ہے۔ اچھا، حضور کو اٹھایا، پھر دائیں رخسارے پر بوسا دیا، ہائے ہائے دیکھا جو حسن یار تو طبیعت مچل گئی۔ دائیں رخسارے پر بوسا دیا نا تو حضور کو لوری دے رہے ہیں۔ ابھی نہ جبرائیل آیا ہے، جبرائیل 40 سال بعد آیا ہے، ٹھیک ہے، وہی 40 سال بعد اتری ہے۔ یہ سارے لوازمات نبوت جو ہیں اس وقت، لیکن حسن تو پہلے تھا نا۔ اب رخسارے پر جب بوسا دیا تو جھوم گئے۔ پورا عرب لفظ نبوت سے آشنا نہیں۔ ابو طالب رخسار محمد کو چم کر کہتا ہے انت النبی محمد۔